خودی کا سر نہاد لا الہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ سیرت اہل بیت سیریز کے اندر آج ہم دوسری قسط کے اندر ایک بہت بڑی ہستی سفیر حسین علیہ السلام جناب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا کچھ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یوم عرفہ گزر گیا، لیکن یہ وہ گھڑی تھی کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دوسری طرف مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی تھی علیہ السلام۔ تو آئیے ان کا کچھ تذکرہ یا ان کی شہادت کا کچھ واقعہ ہم تاریخ ابن کثیر یا بدایہ والنہایہ سے کچھ پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے مظلومانہ شہادت ان کی کروائی گئی اور کس طریقے سے یزیدی افواج یا یزید کے گورنر کا اس میں ہاتھ تھا، اور اس کے علاوہ صرف امام حسین کے سر کو یزید کے سامنے نہیں پیش کیا گیا، سب سے پہلا سر یا سب سے پہلی شہادت مسلم بن عقیل کی ہی کربلا کی جنگ سے پہلے ہوئی۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 8 ہے، یعنی جلد نمبر 8 ہے تاریخ ابن کثیر کی، اور اس میں جہاں پر حضرت معاویہ کی وفات ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے پیج نمبر 197۔ حضرت معاویہ کی موت اور یزید کی حکومت اور حضرت حسین کے بیعت یزید سے فرار کر کے مکہ آنے کی اطلاع ملی۔ پس سب سے پہلے عبداللہ بن سبع حمدانی اور عبداللہ بن دال آپ کے پاس آئے، جن کے پاس ایک خط تھا جس میں سلام اور حضرت معاویہ کی موت کی مبارکباد تھی۔ یہ دونوں اس سال کی 10 رمضان کو حضرت حسین کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کے بعد ایک اور جماعت کو بھیجا جس میں قیس بن مسہر صدائی، عبد الرحمن بن عبداللہ، عمارہ بن عبداللہ سلولی شامل تھے۔ یعنی یہ مختلف امراء کے یا مختلف سفیروں کی بات ہو رہی ہے جو حضرت حسین کے پاس خط لے کے آئے کہ مبارکیں دے رہے تھے حضرت معاویہ کی وفات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ان کو ابھار رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ آئیں ہمارے لیے بیعت کریں۔ تو ایک خط جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے ان کی طرف سے، اما بعد باغات سرسبز ہو گئے ہیں اور پھل پک چکے ہیں اور پیالے چھلک رہے ہیں، آپ جب چاہیں اپنے جمع شدہ لشکر کے پاس آ جائیں، آپ پر سلامتی ہو۔ پس سب ایلچی اپنے خطوط کے ساتھ حضرت حسین کے پاس جمع ہو گئے، آپ کو ان کے پاس جانے پر آمادہ کرنے لگے تاکہ وہ یزید ابن معاویہ کے عوض آپ کی بیعت کر لیں، اور وہ اپنے خطوط میں بیان کرنے لگے کہ وہ حضرت معاویہ کی موت سے خوش ہیں اور آپ کو گالیاں دیتے اور آپ کی حکومت کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، یہ کہ انہوں نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی اور وہ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اور وہ آپ کے اس امر کی حقیقت اور اتفاق کو معلوم کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جب اس طریقے سے امراء اور سفیر اور خطوط آپ کے پاس حضرت حسین کے پاس آئے، تو یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا علیہ السلام کا رول شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے حضرت مسلم کو روانہ کیا اور اہل عراق کی جانب اس بارے میں ایک خط بھی لکھا، اور جب حضرت مسلم مکہ سے چلے تو مدینہ سے گزرے، اور آپ نے وہاں سے 2 رہنما لیے جو آپ کو متروک راستوں کے جنگلات سے لے گئے، یعنی 2 ٹریول گائیڈز لیے جو آپ کو کچھ ایسے خفیہ راستوں کے ذریعے سے جنہوں نے آپ کو ٹریول کرنا تھا، کیونکہ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان 2 راستے تلاش کرنے والوں کو لیا تو وہ راستے کے جنگلات سے لے گئے، اور سب سے پہلے ان دونوں میں سے ایک رہنما پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گیا، وہ راستے سے بھٹک گئے، اور دوسرا رہنما جو اکیلا ہی رہ گیا تھا، رہنما یعنی ٹریول گائیڈ جو ہے، جو اکیلا ہی رہ گیا تھا، خبیت وادی کے المضیق مقام پر ہلاک ہو گیا۔
جس سے حضرت مسلم نے بدشگونی لی اور حضرت مسلم وہیں ٹھہر گئے کہ دوسرا رہنما بھی مر گیا۔ آپ نے حضرت حسین علیہ السلام سے اپنے بارے میں مشورہ طلب کرتے ہوئے خط لکھا۔ حضرت حسین نے انہیں قسم دیتے ہوئے لکھا کہ وہ عراق میں داخل ہو جائیں اور اہل کوفہ سے مل کر ان کی حقیقت حال معلوم کریں۔ آپ جب کوفہ میں داخل ہوئے تو آپ ایک شخص کے ہاں اترے جسے مسلم بن اوسجہ اسدی کہا جاتا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ آپ مختار ابن عبید ثقفی کے گھر اترے، واللہ عالم۔ اہل کوفہ نے آپ کی آمد کا سنا تو انہوں نے آپ کے پاس حضرت حسین کی امارت پر آپ کی بیعت کی اور انہیں حلف دیا کہ وہ اپنی جان و مال سے آپ کی مدد کریں گے۔ پس اہل عراق میں سے 12,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت پر اتفاق کیا، پھر وہ بڑھ کر 18,000 تک جا پہنچے۔ حضرت مسلم نے حضرت حسین کو لکھا وہ عراق آ جائیں، بیعت پر اور امور آپ کے لیے ہموار ہو چکے ہیں۔ پس حضرت حسین مکہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، جیسا کہ ہم ابھی ذکر کریں گے، اور ان کی خبر پھیل گئی، حتیٰ کہ امیر کوفہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ یہ خبر آپ کو ایک شخص نے دی، آپ اس سے پہلو تہی کرنے لگے اور اسے اہمیت نہ دی۔ لوگوں سے خطاب کر کے انہیں اختلاف اور فتنہ سے روکا اور انہیں مل جل کر رہنے اور سنت پر چلنے کا حکم دیا، اور فرمایا جو شخص مجھ سے جنگ نہیں کرتا میں اس سے جنگ نہیں کروں گا، اور جو مجھ پر حملہ نہیں کرتا میں اس پر حملہ نہیں کروں گا، اور نہ تہمت کی بنا پر تم کو پکڑوں گا، لیکن اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم نے اپنے امام کو چھوڑا اور اس کی بیعت کو توڑا تو جب تک میری تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے میں تم سے جنگ کروں گا۔ ایک شخص جسے عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی کہا جاتا تھا آپ کے پاس جا کر کہنے لگا بلا شبہ یہ دلیری سے ہی اصلاح پذیر معاملہ ہوتا ہے۔ اے امیر، آپ نے جو رستہ اختیار کیا وہ کمزوروں کا رستہ ہے۔ نعمان نے اسے کہا مجھے اطاعت الہی میں کمزور ہونا اور معصیت الہی میں قوی ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ ممبر سے اترے تو اس شخص نے یزید کو خط لکھا، یعنی یہ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا نرمی والا معاملہ دکھایا، تو اس کے اوپر ایک یزیدی نے وہاں سے خط لکھا یزید کو اور اطلاع دے دی کہ عمارہ بن عقبہ اور عمر ابن سعد بن ابی وقاص نے بھی یزید کی طرف خط لکھے، اور یزید یہ آپ دیکھ رہے ہیں عمر ابن سعد کا بھی خط ہے، یعنی یہ ہیں صحابہ کی اولاد میں سے، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، انہوں نے بھی خط لکھا یزید کو۔ یزید نے پیغام بھیجا اور نعمان کو کوفہ سے معزول کر دیا، بصرہ کے ساتھ کوفہ کو بھی عبید اللہ ابن زیاد کے ماتحت کر دیا۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسی تناظر میں کہ جب سفیر حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی آنے لگا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یزید نے کچھ نہیں کیا، یزید کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اسی ابن کثیر سے کہ کیا تعلق ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ یزید نے پیغام بھیجا اور نعمان بن بشیر کو کوفہ سے معزول کر دیا اور بصرہ کے ساتھ کوفہ کو بھی عبید اللہ ابن زیاد کے ماتحت کر دیا۔ یہ یزید بن معاویہ کے غلام سرجون کے مشورے سے ہوا اور یزید اس سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ سرجون نے کہا، سرجون یہ ایک مسیحی تھا جو حضرت معاویہ کے ٹائم سے بھی ان کے ساتھ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ بہرحال سرجون نے کہا اگر حضرت معاویہ زندہ ہوتے، یہ یزید کے پاس پہنچا سرجون مسیح، یہ مسلمان حکمران کرسچنوں سے مشورے لے رہے ہیں۔ سرجون نے کہا اگر حضرت معاویہ زندہ ہوتے تو جو مشورہ تجھے دیتے تو کیا اسے قبول کرتا؟ یزید کے سامنے جا کے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ سرجون کو اس نے جواب دیا ہاں۔ سرجون نے کہا میری بات مان لو، عبید اللہ ابن زیاد کے سوا کوئی شخص کوفہ کے قابل نہیں، اسے کوفہ کا امیر بنا دو۔ جو اوپر بتایا نا ابن زیاد کو کوفہ کا لگا دیا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے بنایا۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد سے بغض رکھتا تھا، وہ اسے بصرہ سے معزول کرنا چاہتا تھا۔
پس اس نے اسے بصرہ اور کوفہ کا امیر بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور دوسروں کی منشا یہی تھی، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دو، غلط کام کرو پھر اللہ پہ ڈالو۔ پھر یزید نے ابن زیاد کو لکھا، جب تو کوفہ آئے تو حضرت مسلم بن عقیل کو طلب کرنا، اگر تو ان پر قابو پائے تو انہیں قتل کر دینا۔ یہ ہم نہیں لکھ رہے، ابن کثیر یہ تاریخ کے اندر نوٹ کر رہے ہیں، یعنی کہاں حسین کے سفیر کو قتل ہونے کا آرڈر کہاں سے آ رہا ہے؟ یزید سے۔ انہیں قتل کر دینا یا انہیں جلا وطن کر دینا۔ اس نے عہد کے ساتھ مسلم بن عمر باہلی کے ہاتھ خط بھیجا اور ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ میں سیاہ امامے کا ٹھاٹھا باندھ کر داخل ہوا، یعنی ابن زیاد، لوگوں کے اشراف کی جس جماعت کے پاس سے گزرتا انہیں السلام علیکم کہتا، اور وہ وعلیکم السلام خوش آمدید اے پسر رسول علیہ السلام کہتے۔ وہ خیال کرتے یہ حضرت حسین ہیں، وہ آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے بچے کی آمد کی لوگوں کو اس طرح آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ ہر کسی کو سلام کریں، کیونکہ یزیدی یا ان کے جو امراء تھے وہ تو اتنے رعونت والے تھے، اپنے چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے تھے، اور انہیں جو سلام نہیں کرتا انہیں قتل بھی کر دیتے۔ ابھی آگے آپ کو شاید یہ واقعہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، تو وہ سلام کرتا گزرتا اور لوگ کہتے اے پسر رسول، ان کو کہہ کے پکارتے، یعنی ابن زیاد کو۔ وہ خیال کرتے کہ حضرت حسین ہیں، وہ آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ اس کے پاس لوگوں کا جھمگھٹا ہو گیا۔ وہ کوفہ میں 17 آدمیوں کے ساتھ آیا اور مسلم بن عمر نے انہیں یزید کی جانب سے کہا پیچھے ہٹو، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو ان پر دل شکستگی اور شدید غم چھا گیا، یعنی کوفیوں کے اوپر، اور عبید اللہ کو خبر کا یقین ہو گیا کہ وہ کوفہ کے قصر امارت میں اتر پڑا، اور جب اس کا معاملہ مضبوط ہو گیا تو اس نے ابو رحم کے غلام، اور بعض کا قول ہے کہ اپنے غلام معقل کو 3000 درہم کے ساتھ بلاد حمص سے آنے والے کی صورت میں بھیجا، اور یہ کہ وہ صرف بیعت کرنے کے لیے آیا ہے۔ پس یہ غلام گیا اور مسلسل اس گھر کا پتہ معلوم کرتا رہا جہاں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہانی بن عروہ کا گھر تھا جس میں آپ پہلے گھر سے وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ پس اس نے بیعت کی اور وہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، اور وہ کئی روز ان کے ساتھ رہا۔ ان کے معاملہ کی منکشف شدہ حقیقت پر مطلع ہوا، یعنی ایک جاسوس بھیجا گیا جو کہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا، ان کے گھر گیا اور مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ اصل میں وہ جاسوس تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے حکم کے مطابق مال کو ابو ثمامہ عامری کے سپرد کیا، اور جو اموال آتے تھے انہیں وہی سمیٹتا تھا اور ہتھیار خریدتا تھا۔ وہ عرب کے شاہ سواروں میں سے تھا۔ اس غلام نے واپس آ کر عبید اللہ کو گھر اور اس کے مالک کے متعلق بتایا۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن حمید بن عروہ مرادی کے گھر منتقل ہو گئے، پھر شریک بن عور کے گھر منتقل ہو گئے جو اکابر امراء میں سے تھے۔ اسے اطلاع ملی کہ عبید اللہ اس کی عیادت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہانی کو پیغام بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو میرے گھر بھیج دیں تاکہ جب عبید اللہ میری عیادت کو آئے تو وہ اسے قتل کر دے۔ اس نے حضرت مسلم کو اس کے پاس بھیج دیا، یعنی ہانی کو پیغام بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو میرے گھر بھیج دیں تاکہ عبید اللہ میری عیادت کو آئے تو اسے قتل کر دیں، یعنی یہ عبید اللہ کی قتل کا بھی یہاں پہ منصوبہ بن رہا ہے۔ اس نے ہانی کو پیغام بھیجا مسلم، ٹھیک ہے، جب عبید اللہ آئے تو قتل کر دیں۔ اس نے مسلم کو بھیجا تو شریک نے آپ سے کہا آپ خیمے میں چھپ جائیں، یعنی مسلم بن عقیل کو، اور جب عبید اللہ بیٹھ جائے تو میں پانی طلب کروں، یہ آپ کی طرف اشارہ ہوگا، آپ نکل کر اسے قتل کر دیں۔ جب عبید اللہ آ کر شریک کے بچھونے پر بیٹھ گیا، ہانی بن عروہ بھی شریک کے پاس ہی تھا۔ مہران نامی غلام اس کے آگے سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے ایک ساتھ اس سے گفتگو کی۔ پھر شریک نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو حضرت مسلم نے اس کے قتل سے بزدلی دکھائی۔ لفظ یہ بزدلی کا استعمال کر، لیکن ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کیوں قتل نہیں کیا۔ حضرت مسلم نے اس کے قتل سے بزدلی دکھائی۔ ایک لونڈی پانی کا پیالہ لے کر نکلی تو اس نے حضرت مسلم کو خیمے میں دیکھا تو اس نے شرم محسوس کی اور 3 بار پانی لے کر واپس چلی گئی۔ پھر شریک نے کہا مجھے پانی پلاؤ خواہ میری جان چلی جائے۔
کیا تم مجھے پانی سے حمام کراؤ گے؟ پس مہران خیانت کو سمجھ گیا، اس نے اپنے آقا کو اشارہ کیا، وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا، یعنی ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ تم نکل جاؤ نہیں تو تمہارا وقت آ گیا۔ اچھا جی، نکل گیا خیر وہ، اور پھر اس کا غلام سے کہنے لگا کہ لوگوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے کہا تو ہلاک ہو جائے، میں نے ان سے نرمی کرنے والا ہوں، ان کا کیا حال ہو گیا ہے؟ شریک نے حضرت مسلم سے کہا آپ باہر نکلنے سے، یعنی آپ کو قتل کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ اسلام سے ایک حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان غفلت میں حملہ کرنے کی ضد ہے اور مومن غفلت میں حملہ نہیں کرتا، میں نے اسے تمہارے گھر میں قتل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا، یعنی ہانی نے کہا اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو آپ محل میں بیٹھتے، اس سے کوئی شخص مدد نہ مانگتا اور وہ بصرہ کی عمارت میں آپ کو کفایت کرتا، اگر آپ اسے قتل کرتے تو آپ ایک ظالم فاجر کو قتل کرتے، اور 3 دن کے بعد شریک مر گیا۔ یعنی یہ بھی شریک ایک بیمار بندہ تھا، اس کی عیادت کے لیے جب وہ آیا یہ بھی عمرہ میں سے تھا، تو انہوں نے پلان بنایا کہ اس کو قتل کر دیں گے، لیکن آل رسول کی یہ شان دیکھیں کہ یہ کسی پہ چھپ کے حملہ نہیں کرتے، اور مسلم بن عقیل کی یہی شان یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ لوگوں نے اس کو، رائٹر نے اس کو بزدلی بتایا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس بندے کو قتل نہیں کیا ایسے چھپ کے اچانک سے، اور یہ شریعت کا اصول بھی ایک قسم کا ہے۔ اچھا، جب ابن زیاد محل کے دروازے پر پہنچا تو وہ ٹھاٹھے باندھے ہوئے تھا۔ نعمان بن بشیر نے خیال کیا کہ حضرت حسین آ گئے ہیں، تو اس نے دروازہ بند کر دیا نعمان بن بشیر نے، اور کہا میں اپنی امانت کو تمہارے سپرد کرنے کا نہیں۔ عبید اللہ نے اسے کہا کھول دے، تو اسے نہ کھولے۔ تو خیر نعمان بن بشیر یہاں پہ سمجھ رہے تھے کہ جناب حضرت حسین آ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ڈر کے نہیں دروازہ کھولا کہ کہیں یہ قبضہ ہی نہ کر لیں یا مجھے ہی معزول نہ کروا دیں یہاں پہ، کیونکہ لوگ تو ان کے بہت ساتھ ہیں وہاں کوفے کے لوگ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد خیر اس نے جب اس نے یقین دلا دیا ابن زیاد نے دروازے سے، تو پھر ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہ حضرت حسین ہی سے خیال کیے ہوئے تھا۔ جب اسے یقین ہوا تو شرمندہ ہوا اور عبید اللہ قصر عمارت کی طرف گیا اور منادی کو حکم دیا، اس نے صلاۃ الجامعہ کا اعلان کر دیا، یعنی سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس نے ایک خطبہ دیا۔ اما بعد، امیر المؤمنین نے تو مجھے تمہارے امر، سرحد اور غنیمت کا امیر مقرر کیا ہے، اور مجھے تمہارے مظلوم سے انصاف کرنے اور تمہارے محروم کو عطا کرنے اور تمہاری سماع و اطاعت کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور تمہارے شک میں ڈالنے اور نافرمانی والے پر سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں تم میں ان کے حکم پر عمل کرنے والا اور ان کے عہد کا نافذ کرنے والا ہوں۔ پھر وہ ممبر سے اتر آیا اور نمبرداروں کو حکم دیا کہ وہ ان کے ہاں جو چھوٹے، شکی اور اختلاف و شقاق پیدا کرنے والے ہیں ان کے نام لکھیں، اور جس نمبردار نے ہمیں اس کی اطلاع نہ دی اسے سلیب دیا جائے گا یا جلا وطن کر دیا جائے گا، اور دفتر سے اس کی نمبرداری ساخط کر دی جائے گی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں چودھری جو تھے وہاں کے کوفہ کے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا۔ ابن زیاد نے خطبہ دیا اور ڈرایا کہ تم لوگوں کے سب کو فارغ کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا یا جلا وطن کر دیا جائے گا، تمہاری نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گی حکومت سے اگر تم نے ان سب کے نام نہ پیش کیے جو بھی حضرت حسین کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت کی۔ اور ہانی بن عمرہ بھی ان میں سے ایک تھا، یعنی ادھر کے نمبرداروں میں یا پھر ان کے بڑوں میں۔ جب سے عبید اللہ آیا تھا اس نے اسے سلام نہیں کیا تھا، یعنی اور جان بوجھ کر بیمار بنا ہوا تھا۔ عبید اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کیا وجہ ہے کہ ہانی عمرہ کے ساتھ میرے پاس نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا اے امیر وہ بیمار ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ اس نے شریک بن عور سے قبل اس کی عیادت کی اور حضرت مسلم بن عقیل اس کے پاس تھے، انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن ہانی نے اپنے گھر میں ہونے کی وجہ سے انہیں ان پر قابو نہ دیا۔ پس عمرہ ہانی بن عروہ کے پاس آئے اور مسلسل اس کے پاس رہے، حتیٰ کہ وہ اسے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے، یعنی ہانی کو ان کے پاس لے گئے،
تو عبید اللہ نے قاضی شریح کی طرف متوجہ ہو کر مثال کے طور پہ شاعر کا یہ شعر پڑھا: میں اس کی زندگی کا خواہاں ہوں اور وہ میرے قتل کا خواہاں ہے، تجھے تیرے مرادی دوست کے بارے میں کون معذور سمجھے. اور یہ شعر کا ایک ترجمہ یہاں پہ بیان ہوا ہے. اور جب ہانی نے عبید اللہ کو سلام کہا تو اس سے پوچھا: اے ہانی، حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ اس نے کہا: مجھے معلوم نہیں، میں تو تمیمی غلام جو ہانی کے گھر میں حمص سے آنے والے کی صورت میں آیا تھا اور اس کے گھر میں بیعت کی تھی، اور ہانی کی موجودگی میں حضرت مسلم کو دراہم دیے تھے. کھڑا ہو گیا، یعنی وہی جاسوس کھڑا ہو گیا. اس نے پوچھا: کیا تم اسے پہچانتے نہیں؟ اس نے کہا: ہاں. جب ہانی نے اسے دیکھا تو خاموش و شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے: اللہ امیر کا بھلا کرے، خدا قسم میں نے آپ کو اپنے گھر نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے آ کر اپنے آپ کو مجھ پر ڈال دیا ہے. یعنی مسلم بن عقیل کی بات ہو رہی ہے. عبید اللہ نے کہا: انہیں میرے پاس لاؤ. یعنی ہانی سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو پیش کر دو پھر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اس نے کہا، ہانی نے کہا: خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے ہوں تو میں اسے تب بھی اوپر سے نہ اٹھاؤں گا، یعنی پاؤں اوپر سے نہ اٹھاؤں گا. اس نے کہا: اسے میرے قریب کرو. یعنی ہانی کو ابن زیاد نے کہا کہ ان کو میرے قریب کرو. تو انہوں نے اس کے قریب کیا تو اس نے اس کے چہرے پر نیزہ مارا. ابن زیاد نے ہانی کے چہرے پر نیزہ مارا، اس کے ابرو کو زخمی کر دیا اور ان کی ناک توڑ دی ہانی بن عروہ کی. ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار پکڑ لی تاکہ اسے سونتے، مگر اسے اس بات سے روک دیا گیا. یعنی انہوں نے جوابی حملے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس تلوار نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے عمرہ کے پاس جانے سے پہلے سارا اسلحہ لے لیتے ہیں، انہوں نے جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا، مگر اسے اس بات سے روک دیا گیا. عبید اللہ نے کہا: اللہ نے تیرا خون میرے لیے حلال کر دیا ہے کیونکہ تو حروری ہے. اور پھر اس کے حکم سے اسے اس کے گھر میں ایک پہلو میں قید کر دیا گیا. یعنی ابن زیاد کے حکم سے ان کو قید کر دیا گیا. اس کی قوم بنو مذہب اور عمر بن الحجاج کے ساتھ آ کر محل کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. ان کا خیال تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے. یعنی ہانی بن عروہ کے جو بھی تھے ان کے حمایتی وہ آگے وہاں پہ. عبید اللہ نے ان کا شور سنا تو اس نے قاضی شریح سے جو اس کے پاس ہی تھا. اچھا، ایک اور یہاں پہ روک کے بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے اہل حدیث مسجدوں کے اندر قاضی شریح کی اتنے قصے سنے ہیں نا، بڑی کوئی توپ چیز تھا یہ سمجھتے تھے ہم لوگ. لیکن جب یہاں پہ دیکھا ہے کہ اتنا بڑا حکومتی ملا تھا تو آئیے آپ کو اس کا مزید پہلے منظر دکھایا، پہلے بھی اب پھر دکھاتے ہیں. اس نے قاضی شریح سے، یعنی عبید اللہ بن زیاد نے قاضی شریح سے جو اس کے پاس ہی تھا کہا: اس کے پاس جا کر انہیں کہو امیر نے اسے صرف اس لیے قید کیا کہ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھے، سوال وغیرہ پوچھے. سو شریح نے انہیں کہا کہ تمہارا آقا زندہ ہے. یعنی قاضی شریح گیا ہے ان کے ہانی بن عروہ کے حمایتی جو باہر جمع ہو گئے کہ وہ بدلہ لیں یا ان کو بچائیں، تو قاضی شریح نے ان کو جا کے ٹھنڈا کیا. اچھا جی، قاضی شریح نے انہیں جا کے کہا کہ تمہارا آقا زندہ ہے اور ہمارے بادشاہ نے اسے اتنا مارا ہے کہ جس سے اس کی جان کو نقصان نہیں دیا. وہ واپس چلے گئے اور حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو آپ سوار ہوئے اور اپنے شعار یا منصور امت سے آواز دی، لوگوں کو آوازیں دی کہ یار آ جاؤ بھائی میری مدد کے لیے، امت کی مدد کے لیے، میری مدد کے لیے. تو 4000 کوفی آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے. یعنی وہاں ہانی بن عروہ بے بس ہوئے میں جب ان کو خبر ملی ہے مسلم بن عقیل کو کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ان کے گھر ٹھہرے تھے، تو خیر انہوں نے بندے اکٹھے کیے، 4000 آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے. اور مختار بن ابی عبید بھی آپ کے ساتھ تھا، اس کے پاس سبز جھنڈا تھا، اور عبداللہ بن نوفل بن حارث کے پاس سرخ جھنڈا تھا. پس آپ نے انہیں میمنہ اور میسرہ میں منظم کیا اور خود آپ قلب کے ساتھ عبید اللہ کی طرف چلے. ہانی کے بارے میں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا وہ، یعنی عبید اللہ، اور لوگوں کے اشراف اور امراء اس کے منبر تلے تھے. اسی دوران کہ وہ اسی حالت میں تھا اچانک تماشائی آ کر کہنے لگے: حضرت مسلم بن عقیل آ گئے ہیں. بس عبید اللہ جلدی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوا، دروازے بند کر لیے، ڈر کے بھاگ گیا اندر. ٹھیک ہے، محصور ہو گیا. عبید اللہ کے پاس قبائل کے جو امراء موجود تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو حضرت مسلم کے ساتھ واپس چلے جانے کا اشارہ کیا اور انہیں ڈرایا دھمکایا. ٹھیک ہے، یہاں پہ عبید اللہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے جو بھی امراء تھے علاقے کے یا کوفہ کے. عبید اللہ نے بعض امراء کو نکالا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کوفہ میں جا کر لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی مدد نہ کرنے کی ترغیب دیں
تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور ایک عورت اپنے بھائی اور بیٹے کو آ کر کہتی گھر واپس چلا جا، لوگ تجھے کفایت کریں گے۔ ایک شخص اپنے بیٹے اور بھائی سے کہتا کل شامی فوجیں آ گئیں تو تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ پس لوگوں نے مدد ترک کر دی، سستی کی، علیحدگی اختیار کی، حضرت مسلم کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، حتیٰ کہ صرف 500 آدمی باقی رہ گئے۔ یعنی عبید اللہ بن زیاد نے خطبہ دیا، لوگوں کو ڈرا دیا شامی لشکر آ گیا تو تم لوگ فارغ ہو جاؤ گے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سب لوگ مطلب حکومت سے ڈر گئے، جیسے اب آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ حکومتوں سے کیسے ڈرتے ہیں۔ تو خیر پھر 500 آدمی رہ گئے، کہاں 4000 کا لشکر تھا، 500 آدمی رہ گئے، پھر کم ہوتے ہوتے وہ 300 آدمی رہ گئے، پھر حتیٰ کہ مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی آپ تو اور بھی کم ہو گئے، پھر آپ 10 آدمیوں کے ساتھ باہر نکلے، وہ بھی آپ کو چھوڑ کے واپس چلے گئے، پس آخر میں آپ اکیلے رہ گئے۔ آپ کے ساتھ راستہ بتانے والا، آپ کے ساتھ معاونت کرنے والا اور آپ اپنے گھر میں پناہ دینے والا کوئی بھی شخص باقی نہ رہا، آپ سیدھے چلتے رہے، یہاں مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے رہ گئے اور راستے میں چلتے رہے، آپ کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جائیں، بس آپ ایک دروازے پر آئے، اس کے پاس اتر کر اسے کھٹکھٹایا تو اسے طوع نام کی ایک عورت باہر نکلی جو اشعث بن قیس کی ولد تھی، اور اس کا بیٹا بھی تھا جو کسی اور مرد سے تھا جسے بلال بن اسید کہا جاتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس کی ماں دروازے میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اسے کہا مجھے پانی پلائیے، اس نے کہا آپ کو پانی پلایا، پھر وہ اندر گئی، پھر باہر نکلی، آپ کو دیکھا، کہنے لگی آپ نے پانی نہیں پیا، آپ نے فرمایا پیا ہے۔ اس نے کہا اللہ آپ کو برائی سے بچائے، اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلے جائیے، ٹھیک ہے، اس نے کہا اپنے واپس چلی جائیے، آپ کا میرے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں۔ مسلم بن عقیل نے کھڑے ہو کر کہا اے خدا کی بندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہ کوئی خاندان، نہ کوئی اجر نیکی اور فعل ہے، ہم آج کے بعد تجھے اس کا بدلہ دیں۔ اس نے پوچھا اے بندہ خدا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا اور فریب دیا۔ وہ کہنے لگی آپ مسلم ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آپ اندر آئیے۔ اس نے حویلی کے اندر ایک کمرہ تھا، وہاں پہ آپ کو لے گئی، آپ کے لیے بستر لگایا، آپ کو شام کا کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا نہ کھایا۔ جلد ہی اس عورت کا بیٹا آ گیا اندر، اس نے جب دیکھا ہلچل مچی ہوئی ہے تو پوچھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اے میرے بیٹے، اس عورت نے کہا اسے چھوڑیے۔ اس نے اصرار کیا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے اس سے عہد لیا کہ وہ کسی سے بات نہ کریں گے، یعنی عورت نے عہد لیا اپنے بیٹے سے کہ مسلم بن عقیل کو چھپایا ہوا ہے تو لیکن میں بتانے لگی ہوں کون ہے، لیکن تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب عہد لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے مسلم بن عقیل کی خبر دے دی، تو وہ صبح بغیر خاموش بات کیے لیٹا رہا، ٹھیک ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد عشاء کے بعد ان اشراف عمرہ کے ساتھ جو اس کے پاس موجود تھے محل سے نیچے اترا، انہیں جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر ان سے خطاب کیا، ان سے مسلم بن عقیل کا مطالبہ کیا، ان کی تلاش کی ترغیب دی، جس طرح وہ پائے گئے اس کا نہ بتایا گیا، اس کا خون رائگاں ہوگا جو انہیں لائے گا، ان کی دیت اسے ملے گی، یعنی پیسوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، جو بندہ مسلم بن عقیل کو لائیں گے وہ بڑا پیسہ ملے گا۔ اس نے پولیس کو طلب کیا، بات کی ترغیب دی، دھمکایا۔ جب اس بڑھیا کے بیٹے نے صبح کی تو اس نے عبد الرحمن بن اشعث کے پاس جا کر اسے بتا دیا، وہی بڑھیا جس نے کہا تھا پتر کسی نے نہ دسی، حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں ہیں۔ پاس عبد الرحمن آ گیا اور اس نے اپنے باپ سے سرگوشی کی اور وہ ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا اس نے تجھ سے کیا سرگوشی کی؟ اس نے کہا حقیقت حال بتا دی۔ تو پہلو میں چھڑی چبوئی اور کہا اٹھو انہیں ابھی میرے پاس لاؤ۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث مخزومی کو، جو کہ اس کا سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا، عبد الرحمن اور محمد بن اشعث کے ساتھ 70 یا 80 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت مسلم کو پتہ بھی نہ چلا کہ ان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ آپ کے پاس گئے تو آپ تلوار لے کر ان کے پاس گئے اور 3 بار انہیں گھر سے نکال دیا۔ آپ کا بالائی اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، پھر وہ آپ کو پتھر مارنے لگے۔ مسلم بن عقیل مقابلہ کر رہے ہیں بھائیوں، اور سرکنڈوں کی رسیوں میں آگ لگانے لگے۔ آپ کا دل اور تنگ ہو گیا، آپ تلوار لے کر ان کے پاس گئے، ان سے جنگ کی اور عبد الرحمن نے آپ کو امان دی۔ یار یہ دیکھیں مسلم بن عقیل کتنی بہادر شخصیت تھی، تھا تو علی کے خاندان سے نا، علی کے بھائی کا بیٹا۔ تو یہ دیکھیں کہ 80 بندہ بھیجا ہے اور وہ اکیلا لڑ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے حسینی خون یا علی کا خون، علی کے گھر کا خون۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو روک کے بتا دیں کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے جس کے اندر آل عباس، آل عقیل، آل علی
اور آل عباس ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، اور ان کا بتایا گیا کہ یہ آل رسول میں سے ہیں، ان کے اوپر بھی صدقہ حرام ہے۔ تو خیر یہاں پہ کیا ہوا، وہی 2 نمبری جو پہلے کرتے ہیں۔ عبد الرحمن نے آپ کو امان دی تو آپ نے جنگ چھوڑ دی، تو آپ کے لیے آپ نے اسے اپنا ہاتھ پکڑایا تو وہ آپ کے لیے خچر لائے، آپ کو سوار کیا، آپ کی تلوار آپ سے لے لی گئی، آپ کو اپنے پر کچھ کنٹرول نہ تھا، اس وقت آپ روئے، آپ کو معلوم ہو گیا آپ قتل ہونے والے ہیں، بس آپ مایوس ہو گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جو شخص آپ کے ارد گرد تھے، یہ اپنے لیے نہیں رو رہے، بھی پتہ چل جائے گا آپ کو، جو شخص آپ کے ارد گرد تھے ان میں سے ایک نے کہا، جس شخص کی آپ تلاش میں ہو اس پر جب یہ مصیبت نازل ہو تو وہ رویا نہیں کرتے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے آپ پر نہیں روتا، بلکہ میں حضرت حسین اور آل حسین پر روتا ہوں کہ وہ مکہ سے کل روانہ ہو گئے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے محمد بن اشد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر آپ میری زبانی حضرت حسین کو پیغام پہنچا سکیں تو انہیں واپس جانے کا مشورہ دیں۔ بہرحال یہ لے کے پھر حضرت حسین حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے پاس لے آئے، ٹھیک ہے، ابن زیاد کے پاس۔ اچھا، تو اس کے بعد منتظر تھے کہ ابن زیاد پاس جانے کی اجازت دی، حضرت مسلم کا چہرہ اور اچھا جی، ایلچی نے اس بارے میں تصدیق نہ کی اور کہا جو اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا وہ ہو کر رہے گا۔ مورخین نے بیان کیا ہے جب حضرت مسلم بن عقیل محل کے دروازے پر پہنچے تو دروازے پر امرائے ابنائے صحابہ کی ایک جماعت کھڑی تھی جنہیں آپ پہچانتے تھے، وہ اس بات کے منتظر تھے کہ انہیں ابن زیاد کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت مسلم کا چہرہ اور کپڑے خون سے لت پت تھے، آپ کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا، آپ کو پیاس کی شدت تھی۔ کیا دیکھتے ہیں وہاں ٹھنڈے پانی کا ایک کوزہ پڑا ہے، آپ نے پکڑنا چاہا پئیں، لیکن وہاں پہ کسی نے ان کو روک دیا۔ بہرحال یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہم اس کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ پانی بھی آپ کو تھوڑا سا پلایا گیا۔ بہرحال پھر ابن زیاد آیا، جب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے اسے سلام نہ کہا، یعنی ابن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا مسلم بن عقیل نے۔ تو اب محافظ نے آپ سے کہا آپ امیر کو سلام نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر وہ میرے قتل کا خواہ ہے تو مجھے اس کے سلام کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ میرے قتل کا خواہ نہیں تو بھی ابھی میں اسے بہت سلام کروں گا۔ ابن زیاد نے آپ کے پاس آ کر کہا اے ابن عقیل، تم لوگوں کے پاس انتشار پیدا کرنے اور ایک دوسرے پر حملہ کروانے کے لیے آئے ہو، حالانکہ وہ متفق اور متحد ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ہرگز اس کام کے لیے نہیں آیا، لیکن شہر والوں کا خیال ہے کہ تیرے باپ نے ان کے 6 آدمیوں کو قتل کیا ہے، ان کا خون بہایا ہے، ان میں کیسر و کسریٰ کے اعمال کیے ہیں، اور ہم ان کے پاس عدل کا حکم دینے اور کتاب کے فیصلے کی دعوت دینے آئے ہیں۔ یہ یہاں پہ پتہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ حضرت معاویہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی ابن عقیل نے فرمایا نہیں، میں ہرگز اس کام، یعنی میں انتشار پھیلانے نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں انتشار پھیلانے نہیں آیا، لیکن کوفے یعنی تمہارے شہر والوں کا خیال ہے کہ تیرے باپ نے یعنی حضرت معاویہ نے ان کے 6 آدمیوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان میں قیصر و کسریٰ کے سے اعمال کیے ہیں۔ اب یہاں پر یا تو ٹھیک ہے، قیصر و کسریٰ کے سے اعمال کیے ہیں، اب آپ قیصر و کسریٰ کے سے اعمال پتہ ہی ہوگا کون کرتا رہا، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے پاس عدل کا حکم دینے آئے ہیں، یعنی مسلم بن عقیل نے اپنے آنے کا بتا رہے ہیں کہ ہم عدل کا حکم دینے آئے ہیں اور کتاب کے فیصلے کی طرف دعوت دینے آئے ہیں، کتاب یعنی قرآن کے فیصلہ کی طرف دعوت دینے آئے ہیں۔ اس نے کہا اے فاسق، کجا یہ کام اور کجا تو، یہ جو آگے سے ابن زیاد کہہ رہا ہے، یعنی ان کو فاسق کہا اس نے۔ تو اس وقت ان میں سے کام کیا کہ اچھا جی، اس نے کہا اے فاسق، کجا یہ کام اور کجا تو اس وقت ان میں سے یہ کام کیوں نہ کرتا جب تو مدینے میں شراب پیتا تھا، یعنی مسلم بن عقیل پہ یہاں پہ اس نے الزام لگایا کہ آپ شراب پیتے تھے، معاذ اللہ۔ آپ نے جواب دیا، یعنی مسلم بن عقیل نے جواب دیا میں شراب پیتا ہوں؟ قسم بخدا اللہ یقیناً جانتا ہے کہ تو سچا نہیں ہے، تو نے بغیر علم کے بات کی ہے، تو مجھ سے اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور میں ایسا نہیں ہوں، یعنی انہوں نے الٹا ان کے اوپر الزام لگایا ابن زیاد کے اوپر مسلم بن عقیل نے کہ تو جھوٹا ہے، میں نہیں ہوں ایسا کام کرنے والا، تو ایسا جیسا تو نے بیان کیا، مجھ سے اس بات کا زیادہ حقدار ہے، اچھا جیسا تو نے بیان کیا، اور جو مسلمانوں کے خون کو زبان سے چپڑ چپڑ کر کے پیتا ہے، یعنی ابن زیاد کو مسلم بن عقیل اس کے سامنے کلمہ حق بیان کر رہے ہیں
کہ تو پیتا ہے لوگوں کا خون، اس جان کو قتل کرتا ہے جسے اللہ نے کسی جان کے بدلے قتل کرنے کے لیے حرام کیا ہے، اور غصے اور زن پر قتل کرتا ہے اور لہو لعب کرتا ہے، گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے آپ سے کہا ہے فاسق، تیرے نفس نے تجھے تمنا دلائی اور اللہ اور اس کے اور تیرے درمیان حائل ہو گیا، اس نے تجھے اس کا اہل نہ پایا۔ اے ابن زیاد، اس کا اہل کون ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین یزید۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں جو وہ ہمارے اور تمہارے درمیان کرے۔ اس نے کہا امیر المومنین، گویا تمہارا خیال ہے کہ امارت میں تمہارا کچھ حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم زن ہی نہیں بلکہ یقین ہے۔ اس نے آپ سے کہا اگر میں آپ کو اس طرح قتل نہ کروں کہ اسلام میں کسی شخص نے اس طرح قتل نہ کیا ہو تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام میں وہ بدعت ایجاد کرنے کا زیادہ حقدار ہے جو اس میں موجود نہ ہو، لیکن تو برے قتل، بری عقوبت اور بری سیرت کو اپنے لکھاریوں اور جاہلوں سے چھڑا نہ سکے گا۔ ابن زیاد حضرت حسین حضرت علی کو دشنام دینے لگا، یعنی ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت مسلم خاموش تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ حضرت مسلم کی ان سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد کے قریب ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت مسلم نے اسے کہا کوفہ میں مجھ پر 700 درہم قرض ہیں، انہیں میری طرف سے ادا کر دینا۔ یعنی حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتہ چل گیا کہ ان کی شہادت ہونے والی ہے تو انہوں نے وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا، اسے انہوں نے کہا، ابن زیاد کے قریب ہٹ کے کھڑا ہو گیا وہ بندہ۔ حضرت مسلم نے اس سے کہا کوفہ میں مجھ پر 700 درہم قرض ہے، انہیں میری طرف سے ادا کر دینا، میرے جثے کو ابن زیاد سے مانگ کر دفن کر دینا، حضرت حسین کو اطلاع بھیجنا، یہ وصیت اپنی کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں لکھا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ آ رہے ہیں۔ آپ نے جو باتیں عمر سے کہیں تھیں اس نے کھڑے ہو کر ابن زیاد پر پیش کی۔ اچھا یہ اصل میں عمر ابن سعد جو ہے نا وہاں پہ اچھا جی انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وصیتیں کر لینے دیں۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو غور سے دیکھا تو عمر ابن سعد بھی تھا۔ آپ نے عمر کو بلایا، عمر ابن سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کو، انہیں کہا کہ میرے اور تیرے درمیان قرابت داری ہے، تجھ سے ایک کام ہے، وہ راز ہے، اٹھ کر میرے ساتھ محل کی جانب چلیے بات کروں۔ اس نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد سے اجازت لی کہ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ہم جو ہے نا یہ بات کر لیتے ہیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت مسلم نے کہا کہ کوفہ پر 700 درہم قرض ہے، دفن کر دینا، حضرت حسین کو اطلاع کر دینا۔ جب یہ ساری باتیں کر لیں تو اس نے ابن زیاد کو بھی یہ باتیں بتائیں، ٹھیک، ابن زیاد پر یہ باتیں پیش کی۔ اس نے اس سب باتوں کی اجازت دے دی، یعنی ابن زیاد نے اجازت دے دی کہ تم نے کسی کو بتانا ہے جو باتیں یہ وصیت ہے تو پوری کروا دو۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کے متعلق حکم دیا۔ اب یہ شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کے متعلق حکم دیا کہ انہیں محل کی بلندی پر چڑھا دیا گیا اور آپ تکبیر و تحلیل و تسبیح و استغفار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر درود پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جنہوں نے ہم سے فریب کیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا ہے، فیصلہ فرما۔ پھر ایک شخص نے آپ کو قتل کر دیا جسے بکیر بن حمران کہا جاتا ہے، پھر اس نے آپ کے سر کو محل کے نچلے حصے میں پھینک دیا، آپ کے سر کے بعد آپ کا جسم بھی پھینک دیا گیا۔ پھر ابن زیاد کے حکم سے ہانی بن عروہ کو بکریوں کی منڈی میں قتل کیا گیا اور کوفے کے کناسہ مقام پر آپ کو صلیب دیا گیا۔ اور ایک شاعر نے اس بارے میں ایک قصیدہ کہا اگر تجھے معلوم نہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، شاعر کے قصیدے کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے، اگر تجھے معلوم نہیں کہ موت کیا ہوتی ہے تو بازار میں ہانی اور ابن عقیل کی طرف دیکھ، امام کے حکم سے انہیں مارا گیا، وہ تمام راستوں پر چلنے والے مسافروں کے لیے باتیں بن گئے۔ اس بہادر کی طرف دیکھ جس کے چہرے کو تلوار نے توڑ دیا اور دوسرا مقتول کے کپڑے میں ہلاک ہوا پڑا ہے۔ ایک جسم کو دیکھے گا جس کے رنگ کو موت نے تبدیل کر دیا ہے، خون کے چھڑکاؤ جوہر بہنے کی جگہ بہہ پڑا ہے۔ اگر تم نے اپنے بھائی کا بدلہ نہ لیا تو فاحشہ عورت بن جاؤ جو تھوڑی چیز پر راضی کر لیا جاتا ہے۔ پھر ابن زیاد نے ان دونوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کیا اور پھر ان دونوں کے سروں کو یزید بن معاویہ کے پاس شام بھیج دیا اور ان دونوں کی صورتحال کے متعلق خط بھی لکھا۔
تو یہ تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ابن زیاد نے قتل کیا، ساتھ ہانی بن عروہ کو بھی قتل کیا۔ یہ کربلا کے اولین شہداء میں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ شہادتیں انہی کی شہادت کے بعد مزید شروع ہوئی جب حضرت حسین یہاں پہ آئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہیں اس میں جو سچ ہے وہ اس پہ ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے، اور جن یزیدیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور جس یزید نے کے پاس یہ سر بھیجے، جیسے کہ تاریخ ابن کثیر سے بھی آپ کو دکھایا کہ یہ سب سے پہلے 2 سر ان کے بھیجے گئے، تو ان یزیدیوں کی حمایت کرنے والے ملعونوں کو اللہ کریم ہدایت دے، اور جس یزید نے اتنا ظلم کیا کہ آل رسول کے اس چشم و چراغ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو قتل کروایا، اللہ کریم اس کو سخت سے سخت عذاب دے، اور جس شخص نے ان کو اپوائنٹ کیا یعنی یزید ابن معاویہ، اللہ کریم اس کو بھی سخت سے سخت عذاب دے، جو کسی قتل کرنے والے کی سزا بنتی ہے اللہ کریم اس کو سزا دے، آخرت میں رسوا کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله